حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری زندگی کے بارے میں اہم واقعات آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میرے چینل کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت امام حسن اور حسین کی زندگی کتنی پیاری تھی، آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آئے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اور ناظرین، حضرت امام حسن اور حسین ایسے بچے تھے کہ جن سے ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو دیکھ کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن و حسین جنت کے پھول ہیں اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے نفرت کرے گا اس نے مجھ سے نفرت کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس بچے کا نام رکھو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا نام آپ رکھیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کا وہ نام رکھوں گا جو خدا تعالیٰ فرمائے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے عز و جل اس صاحبزادے کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادے شبر کا نام رکھو، جس کا معنی ہے حسن۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا۔ پیدائش کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا اور حکم فرمایا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 5 شعبان کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی اور منہ میں لب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن و حسین سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ ایک بار حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تبھی حضرت حسن کے رونے کی آواز آنے لگی۔ تو ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ، میرا بچہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ حسن کے رونے سے میں بے چین ہو جاتا ہوں؟ ایک رات ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اور علی دونوں سو چکے تھے، جبکہ حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم لیٹی رہو۔ پھر خود ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ ایک بار حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت حسن و حسین مسجد میں آ گئے اور چلتے چلتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلے کے پاس پہنچ کر کھیلنے لگے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں گئے تو حضرت حسن و حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا کہ اچانک سجدے سے اٹھنے کی وجہ سے بچوں کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ صحابہ اکرام کو شک ہونے لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کرگی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و حسین کے ساتھ محبت کا عالم۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتے ہوئے آئی اور کہنے لگی کہ یا اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے، فاطمہ بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ اکرام مدینے میں ہر طرف پھیل گئے۔
حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ دور ایک پہاڑ کے اوپر پہنچ کر دیکھا کہ حسن و حسین ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا ناگ اپنے دم پھلائے کھڑا ہوا ہے اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن و حسین آگے جنگل میں نہ جا سکے۔ جب اس ناگ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسری طرف چل دیا اور ایک بل میں داخل ہو گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن و حسین کو گلے سے لگایا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، تم میرے اللہ کے نزدیک اتنے عزیز ہو۔ اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کاندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کاندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن و حسین سے کہا کہ بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ ایک بار ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے تو حسن و حسین نظر نہ آئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے فاطمہ، میرے بچے حسن و حسین کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، آج صبح گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ میں حسن حسین کو باہر لے جاتا ہوں تاکہ کچھ کھانے کا انتظام کر لوں، ورنہ یہ دونوں گھر میں بھوکے تمہیں بہت پریشان کریں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین اور حسن کو ایک یہودی کے باغ میں لے گئے ہیں۔ یہ سن کر ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے باغ کی طرف چل دیے۔ اس کے باغ کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ حسن و حسین پانی میں کھیل رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں۔ دوپہر کی دھوپ بڑھتی جا رہی تھی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر کہا کہ اے علی، دھوپ تیز ہونے والی ہے، اس لیے جلدی سے میرے بچوں کو گھر لے جاؤ۔ حضرت علی نے کہا، اے اللہ کے رسول، بس میں جلدی ہی حسن حسین کو گھر لے کر پہنچتا ہوں۔ اور پھر ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور حضرت علی نے حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دونوں بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے کہ ایک بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے صحابہ کرام کو خطبہ دے رہے تھے کہ تبھی حضرت حسین اپنے گھر سے نکلے۔ انہوں نے ایک لمبی چادر اوڑھ رکھی تھی، وہ چادر زمین پر گھسیٹ رہی تھی۔ چلتے چلتے حضرت حسین کا پیر اس چادر میں الجھ گیا اور وہ زمین پر چہرے کے بل گر پڑے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنے بچے حسین کو گرتے ہوئے دیکھا تو ممبر سے نیچے اتر آئے، لیکن اتنی دیر میں صحابہ اکرام نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کو اٹھا لیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جب میں نے اپنے بچوں کو گرتے دیکھا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب ممبر سے نیچے اتر آیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے اور پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تو حضرت عمر کا ڈر لوگوں میں بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ بچے بھی حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ ایک بار حسن کچھ لڑکوں کے ساتھ گھر کے باہر کھیل رہے تھے، یہ تبھی ادھر سے حضرت عمر کا گزر ہوا۔ جب بچوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو سارے بچے بھاگ گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بچے، یہ دیکھ حضرت حسن کو بہت غصہ آیا کہ حضرت عمر کی وجہ سے میرا سارا کھیل برباد ہو گیا۔ تو انہوں نے غصے میں حضرت عمر سے کہا، کیا تم میرے نانا کے غلام نہیں ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا کہ اے میرے بچے، میں قیامت کے دن بھی اس بات کی گواہی دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ حضرت حسن حسین جب بڑے ہوئے تو غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ ایک بار ایک شاعر نے حضرت حسین کی بہت تعریف کی تو آپ نے اس شاعر کو بہت زیادہ مال عطا کیا۔ اس پر ایک صحابہ نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ نے اس سے اتنا زیادہ مال کیوں دے دیا؟ حضرت حسین نے اسے سمجھایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ شاعر ایسا نہ کہہ دے کہ یہ حسین، تم تو فاطمہ کے لڑکے ہو اور علی کے بیٹے ہو، تو تم مجھے اتنا کم مال کیوں دے رہے ہو؟
اس لیے میں نے شرم میں اسے اتنا زیادہ مال دے دیا۔ ایک بار حضرت حسن مدینے کے ایک باغ سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی۔ اس کے سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھاتا اور ایک ٹکڑا اس کتے کو کھلاتا، یہاں تک کہ اس لڑکے نے آدھی آدھی روٹی کتے کے ساتھ بانٹ کر کھائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے سے پوچھا، لڑکے تم تو انسان ہو، اس لیے تمہیں روٹی کا زیادہ حصہ کھانا چاہیے تھا۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ اس کتے کے سامنے مجھے زیادہ روٹی کھاتے ہوئے شرم آ رہی تھی، اس لیے میں نے آدھی آدھی روٹی آپس میں بانٹ لی۔ یہ سن کر حضرت حسن نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو؟ ابان بن عثمان کا غلام ہوں اور یہ انہی کا باغ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لڑکے، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم یہیں پر رہنا۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور اس لڑکے کے ساتھ باغ کو بھی خرید لیا، اور پھر واپس اس لڑکے کے پاس آ کر کہا کہ اے لڑکے، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ تو اس لڑکے نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ آج سے میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو حکم دیں گے میں وہ مانوں گا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لڑکے، تم میری طرف سے آزاد ہو اور یہ پورا باغ بھی اب تمہارا ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے کچھ واقعات تھے جو آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے۔ اگر پسند آئے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور کمنٹ میں امام حسن و حسین کا نام ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔